کہتے ہیں کوفے سے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟ دیوبندی ہوں، دیوبند سے آیا ہوں، بریلی سے آیا ہوں۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں، اب اس سے کوئی سوال کرے اللہ نے یہ مذہب اتارے ہیں 4، اللہ نے 4 کتابیں اتاری، قرآن ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، پھر صحیفے اتارے، صحف ابراہیم ہے، اللہ نے 4 انبیاء پر 4 بڑی کتابیں اتاری، یہ 4 مذاہب بھی اتارے، پتہ نہیں۔ جواب میں کیا کہے گا؟ پتہ نہیں۔ جو یقین والا آدمی ہے وہ کیا کہے گا؟ ہاں مجھے یقین ہے اللہ نے قرآن اتارا، اس کی ذمہ داری لی، اللہ نے حدیث اتاری، اس کی ذمہ داری لی، ہمارا امام اتارا، اس کی ذمہ داری لی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جب بھی بولتا ہے وحی الہی کے ذریعے بولتا ہے، نفس خواہش کے ساتھ وہ کلام نہیں کرتا۔ یہ یقین ہے، دلائل پتہ ہے اس کو، کتاب سے بھی حدیث سے بھی دلائل دینا جانتا ہے، یہ یقین اور ایمان پر ہے۔ اور جو شک پر ہے اس سے پوچھا جائے یہ 4 مذہب اللہ نے اتارے، کہے گا پتہ نہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، کہے گا پتہ نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جواب میں کہے گا پتہ نہیں۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے مولوی کو بھی پتہ نہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ 4 مذہب آسمان سے اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں امام کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی علم نہیں، اس کے پیروں اور بزرگوں کو بھی پتہ نہیں۔ فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ ھذا مقعدک علی الشک، جس شک میں تو دنیا میں اپنی زندگی گزارتا رہا، یہ جہنم اس کے نتیجے میں تجھ کو مل رہی ہے۔ جس کو یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، ہوا محمد الرسول اللہ، فرشتے جب سوال کرتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب میں فوراً کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ، جاءنا بالبینات فصدقناہ، وہ تو دلائل لے کر آیا، رب کا کلام لے کر آیا، وحی الہی لے کر آیا، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ یہ یقین اور ایمان کی حالت میں ہے، اور جو شک کی حالت میں ہے نہ اس کو پتا، نہ ان کے بڑوں کو پتا، نہ مولوی پیروں بزرگوں کو پتا۔ جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ جہنم نتیجہ ہے اس شک کا جس شک پر تو دنیا میں رہا، وعلیہ مت، اور تیری موت بھی اس شک پر آئی۔ مرتے دم تک اس کو یہ پتا نہیں کہ حنفی نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط، حنفی روزہ رکھنا صحیح ہے یا غلط، طلاق کا طریقہ حنفی صحیح ہے یا غلط، مرتے دم تک شک میں مبتلا رہتا ہے، اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تجھے جب اٹھایا جائے گا اسی شک کی بنیاد پر۔ آپ کی مرضی ہے، اس یقین اور ایمان کو اپنے سینے سے لگا دو جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ کیا اللہ کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں شک ہے کسی کو؟ قرآن و حدیث کے بارے میں شک ہے کسی کو؟ ہاں ائمہ کے بارے میں ہمیں شک ہے، نبی کے بارے میں یقین ہے وہ جنتی ہے، ائمہ کے بارے میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے، لیکن یقین تو کسی کے پاس نہیں۔ یقین والی چیزیں کن چیزوں پر مشتمل ہیں؟ قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، اس کے رسول پر۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی ہستیاں ہیں جو یقین کی بنیاد قائم کرتی ہیں، باقی سب چیزیں شک پر مبتلا ہے، کسی کو کوئی یقین نہیں۔ دل چاہے تو یقین اور ایمان کی چیزوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، کتاب و سنت پر عمل کرو، اگر دل نہیں چاہتا تو شک میں مبتلا رہو، مرتے دم تک شک میں رہو۔ اس کا جرم کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن شک کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا اور قبر میں جہنم ٹھکانہ بتلا دیا جائے گا، جنت اس سے پھیر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ سوئی گیس کا میٹر تبدیل کیا گیا تھا، اس کا بل انہوں نے نہیں بھیجا، اب 1.5-2 سال کے بعد اکٹھا بل بھیج دیا ہے، 1,60,70,000 کے قریب ہے۔ اس کی 3 قسطیں مقرر ہوئی ہیں، ایک قسط 68,000 کے قریب جمع کروا دی گئی ہے، باقی قسطیں ادا کرنی ہیں۔ آپ تمام لوگ بل کی مد میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ مرنے کے بعد روحوں کو کہاں اکٹھا کیا جاتا ہے اور مقام برزخ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد نیک روحیں جنت میں ہیں اور بری روحیں جہنم میں ہیں۔ مقام برزخ جو ہے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ پردہ ہے، یہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں۔ مرنے کے فوراً بعد جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اسی وقت سے وہ مردہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہ بتا نہیں سکتا کتنے فرشتے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ چونکہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ نماز میں نیت کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو وضاحت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا نیت نہیں، یہ قول اقرار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے نماز میں قول و اقرار کا نہیں کہا، ہاں مسلمان ہونے کے لیے قول و اقرار ضروری ہے، نیت جو نماز کے لیے ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج کل سورۃ رحمان کی تلاوت سے علاج کیا جا رہا ہے اور ہر طرح کی بیماری دور کی جاتی ہے۔ قریب پانی رکھ دیا جاتا ہے، بعد میں اس کو پیا جائے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں شفا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ اسی طرح قرآن کی مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں شفا ہے، پورے قرآن میں شفا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسے عمل کرے تو صحیح ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام سب کے سب اہل حدیث تھے؟ یہ فرقہ اہل حدیث کب بنا؟ اس وقت تھی ہی حدیث، یا قرآن تھا یا حدیث تھی؟ سب صحابہ قرآن و حدیث پر چلتے تھے یا فقہ حنفی پر چلتے تھے؟ فقہ حنفی تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی نہیں آئی تھی جب صحابہ موجود تھے۔ سب صحابہ اہل حدیث تھے، یعنی قرآن و حدیث پر چلتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ حنفیت، نہ مالکیت، نہ شافعیت، نہ حنبلیت، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ نقشبندیت، نہ قادری، جتنے یہ سلسلے نکلے ہوئے ہیں کوئی بھی سلسلہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، صرف قرآن تھا یا حدیث تھی۔ سوال مختصر لکھا کریں، لمبے سوال لکھ دیتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن کہتی ہے ہم وہابیوں کے اسلام کو ختم کر دیں گے جیسا اسامہ بن لادن کو ختم کیا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے، ان کو ڈر ہے تو وہابیوں سے ہے۔ اسامہ کو کہتے تھے یہ وہابی ہے، سعودی عرب سے آنے والے عرب مجاہدین وہابی ہیں، نہ اللہ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ امریکہ سے نہ برطانیہ سے، لہٰذا ان کو ڈر ہے تو انہی وہابیوں سے ہے، انہی اہل حدیثوں سے ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر لیں گے۔ زور لگا لو، کس چیز کو یہ بڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں صوفیت کو بڑھاؤ جس میں ہر چیز خدا بنتی ہے۔ لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، درختوں سے ڈرتے ہیں، پیروں سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈراؤ جب یہ مردوں سے ڈریں گے ہمارے بموں سے نہیں ڈریں گے، ہماری فوج سے نہیں ڈریں گے، لہٰذا وہ ٹھیک کہتی ہے، وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، بجھا نہیں سکیں گے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، تمہارے سینے پر مونگ دلتے رہیں گے، توحید و سنت بیان کرتے رہیں گے، بنیاد پرستی کا اعلان کرتے رہیں گے، چاہے تم اور چاہے پاکستان کی حکومت، اس سے کوئی مطلب لے، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان میں جماعت الدعوہ والے ان عرب مجاہدین کے نام پر ایک طرف چندے وصول کرتے ہیں اور مبشر ربانی پوری جماعت الدعوہ عرب سلفی مجاہدین کو
تکفیری کہہ کر بدنام کر رہی ہے، اور ان کی گرفتاریوں میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تو عسکری میدان میں جہاد کر ہی نہیں رہی۔ ان حالات میں محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے منہج کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، اور ان غریب الدیار سلفی مواحدین مجاہدین کا دفاع اور امداد کیسے کی جا سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں۔ پہلے قوت پیدا کر لیں، اپنے ساتھی پیدا کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں، لوگوں کو تیار کر لیں توحید و سنت کے لیے، جیسے اللہ کے نبی نے مکے میں تیار کیا تھا۔ جب آپ کے پاس قوت ہو جائے گی پھر یہ سوال کرنا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب تک آپ قوت تیار نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ سوال فضول ہے۔ کچھ امام باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بسم اللہ بلند آواز سے کسی صورت کے شروع میں بھی، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ ضروری ہے۔ اعوذ باللہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الحمد جو سورۃ فاتحہ ہے قرآن کا حصہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ کے نبی بلند آواز سے سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اکثر جو ہے آہستہ پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ تشہد میں بیٹھ کر اپنی شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہلاتے، دونوں طریقے جائز ہیں، جس پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ صحیح۔ شیخ صاحب میں پردیسی ہوں، وہاں اہل حدیث مساجد نہیں، حدیث میں ہے کہ جو جمعے کی نماز نہ پڑھے اللہ اس پر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں؟ اگر آپ وہاں چلے جائیں ایران میں اور جمعے کا ٹائم ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ کسی امام بگاڑے میں چلے جائیں گے، یا اپنے ہوٹل میں ہی بیٹھ کر کہیں گے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کا عقیدہ درست ہو۔ حزب التحریر خلافت کے لیے عام کام کر رہی ہے کہ ملک میں اسلام کا نفاذ ہو، آپ لوگ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ حزب التحریر والوں کا اپنا ذہن پراگندہ ہے، منتشر ہے، شک کی بنیاد پر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے، جیسے جماعت اسلامی نے سب کو اکٹھا کیا، اور تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، دین کا کام کریں گے، فلاں تم بھی آ جاؤ، قبر پرستو تم بھی آ جاؤ۔ یہی حال حزب التحریر کا ہے۔ ہم تو خالص لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو خالص آدمی ہوگا اس کا ساتھ ہم دیں گے، اور اگر کسی کے پاس خالص دین نہیں ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔